الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اس آیت کے چھوٹا سا ٹکڑے سے ہم نے کتاب الاذان، اذان کے احکام و مسائل بیان کرنے شروع کیے تھے، اور ایک ایک کر کے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ دوست احباب کی دعاؤں سے آج کتاب الاذان کا چیپٹر وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں کچھ احکام و مسائل اور کچھ اسباق ایسے بھی تھے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا یا مجھے علم نہیں تھا، اور کچھ ایسے اسباق تھے جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے علم تھا، لیکن جیسے ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح اپنی روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی ضرورت ہے، فرمان کی ضرورت ہے، احکامات کی ضرورت ہے۔ تو جو میں نے چند بیچ میں ایسی بھی باتیں تھیں جس کے بارے میں کافی لوگوں نے یہ بھی تعجب کیا کہ یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم نے نیا مسئلہ سنا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ مسئلے سارے وہی ہیں، مسائل سارے وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ لیٹ چلتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ شاید یہ بھی کوئی حکم تھا۔ تو اس کے درمیان ان جو دروس میں کچھ چند باتیں جو میں نے کہیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو احادیث میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی ہیں، اس کی میں مکمل گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی، کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے میں نے جس دن جو حدیث بیان کی ہے یا کوئی آیت تلاوت کی ہے تو اس کا نمبر، اس سورت کا نام یا اس کتاب کا نام جہاں سے میں نے حدیث بیان کی وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں، تاکہ اگر کوئی ڈھونڈنا بھی چاہے تو اس کو بآسانی مل سکے۔ تو کوشش یہی ہے کہ جو میں نے بیان کیا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سب کچھ ہم بہت سی باتیں سنتے رہتے ہیں، بہت سے احکامات سنتے رہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ عمل کون کون کرتا ہے۔ تو اسی لیے جو میں نے مختصر سی جو بات کی ہے کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا الحمدللہ، اور آج جو کتاب الاذان کا جو سبق تھا وہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی جو سا سبق ہم شروع کریں گے اس کے بارے میں آئندہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اگر اس کے بارے میں اذان کے احکام و مسائل کے بارے میں کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، اپنی نالج کے لیے بھی ہو سکتا ہے کوئی بات پوچھے تو اس کے بارے میں مجھے نہ پتا ہو، آپ کو پتا ہو،
اور کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتا ہے، نہیں تو میں پھر درس کو مکمل کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، اور کسی بھائی نے پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے جو بھی دروس دیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ اس کا بارے میں علم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا، جو میں نے سنایا، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء شفاؤك ألا يغادر سقما، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا رحمن أغثنا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن.